اس کے بعد تیمم کن صورتوں میں کرنا جائز ہے اور پانی سے عاجز ہونے کی جو صورتیں ہیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 175 صورتیں بیان فرمائیں کہ 175 صورتیں ایسی ہیں کہ جب بندہ مومن پانی پر قادر نہ ہو، پانی سے عاجز ہو، تو ان 175 صورتوں کے اندر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو وہ تفصیل کے ساتھ ہم سماعت فرمائیں گے، اور یہ تفصیل 175 صورتوں والی یہ صرف اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی، دیگر کتب فقہ کے اندر صورتیں موجود ہیں لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کی گئیں۔ تو سب سے پہلی صورت جو آپ نے بیان فرمائی کہ پانی وہاں سے 1 میل دور ہو، اگرچہ اپنے ہی شہر میں ہو یا سفر میں ہو، اور جس طرف جا رہا ہے اسی طرف بھی اگرچہ 1 میل پانی دور ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ جیسا کہ ہم اپنی بستی کے اندر ہیں، اپنے ہی شہر کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن پانی کی قلت ہوگی کسی وجہ سے، جیسا کہ شہروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پائپ لائن ہوتی ہے پانی کی، وہ بسا اوقات بند ہو جاتی ہے، پورا ہفتہ بند رہتی ہے، اور شہر کے اندر پانی کی قلت ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں چاہے بستی ہے، اپنی بستی، اپنا گاؤں ہے، اپنا شہر ہے، یا سفر کی حالت ہے، تو پانی ہے لیکن اب اس وقت قریب موجود نہیں، 1 میل دور پانی ملتا ہے، 1 میل دور جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے۔ تو نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، غسل کرنا چاہتے ہیں، وضو کرنا چاہتے ہیں، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ پر لازم نہیں کہ 1 میل دور جا کر پانی لے کر آئیں، نہیں، بلکہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہاں تک بھی مسئلہ ہے کہ اگر 1 میل پانی دور ہے، آپ سفر میں ہیں اور اسی سمت جا رہے ہیں، پتہ ہے کہ آگے 1 میل پانی دور مل جائے گا، یہ خبر ملی ہے یا پہلے ہی سے معلوم ہے کہ 1 میل دور پانی ملتا ہے، لیکن یہاں پر نماز کا وقت ہو چکا ہے اور یہی نماز پڑھنا چاہتا ہے، ارادہ بن گیا کہ نماز پڑھ لیں، اور یہاں تک بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر یہ بھی اسے معلوم ہو، پتہ ہو کہ وہاں پانی پر جب پہنچوں گا 1 میل دور تو وہاں بھی نماز کا وقت ابھی باقی ہوگا، لیکن یہاں اس کا دل آ گیا کہ نماز میں یہاں اول وقت میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر بھی تیمم کے ساتھ نماز جائز ہے۔ یعنی دیکھیں شریعت کے اندر کتنی آسانی ہے۔ ہم نے تو بہت مشکل بنا لیا ہے کہ نماز ہم چھوٹی چھوٹے بہانوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ 1 میل پانی اگر دور ہے اور وقتی پانی نہیں ہے، چاہے بندہ اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے ہی شہر کے اندر ہے، پانی اسے دستیاب نہیں ہے، پانی دستیاب ہے لیکن دور ہے 1 میل جتنا، تو اس پر شریعت نے یہ رعایت دی ہے کہ وہ وضو اور غسل تیمم کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری صورت جو ہے کہ جنگل میں ہے اور کنواں تو ہے لیکن رسی یا ڈول وغیرہ نہیں، بھرنے کا آلہ نہیں ہے کہ جس چیز سے پانی نکال سکے اور اترے، یعنی کنویں کے اندر اتر بھی نہیں سکتا، یعنی کنواں ہے، پانی بھی ہے، لیکن قدرت اس لیے نہیں ہے کہ پانی نکال نہیں سکتا، نہ رسی ہے، نہ کوئی اور لوٹا وغیرہ ہے، نہ اتنا بڑا کہ اس کے پاس کپڑا ہے۔ ہاں، یہاں ایک صورت فقہاء نے یہ لکھی کہ اگر کسی کے پاس اتنا بڑا امامہ ہے کہ وہ اندر ڈال کر اور تھوڑا تھوڑا پانی نکال سکتا ہے تو پھر پانی نکالے گا۔ یعنی اگر جب کوئی صورت پانی نکالنے کی نہیں ہے، اب پانی کے اوپر ہے، کنویں کے اوپر ہے، لیکن صورت نہیں بن رہی پانی نکالنے کی، اور قریب میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ایسا آلہ دے دے جس سے وہ پانی نکال سکے، تو بہرحال ایسی صورت میں بھی وہ شخص تیمم کر سکتا ہے، وضو یا غسل اس پر لازم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری صورت یہ بیان کی گئی کہ پانی تو ہے یا وہاں پر اجرت کے ساتھ دیتے ہیں، یعنی ایسی جگہ پر ہیں کہ پانی پیسوں کے ساتھ دے رہے ہیں، اور اگر پیسوں کے ساتھ دے رہے ہیں اور اجرت بھی مثلی ہے، یعنی عام طور پر جی مثال کے طور پر 5 روپے کا لیٹر پانی کا عام طور پر چلتا ہے، تو 5 کا ہی لیٹر دے رہے ہیں، تو پھر خرید کر آپ وضو اور غسل کریں گے۔ ہاں، یہ بھی اس صورت میں ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے بھی ہوں، پانی قیمتاً مل رہا ہے اور آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں وافر مقدار میں، جیسا کہ آپ سفر کی حالت میں ہیں، زیادہ تر ایسے مسائل سفر میں ہی پیش آتے ہیں،
تو اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو اس میں کئی صورتیں بن جاتی ہیں کہ آپ کی جیب میں اتنی رقم ہے کہ آپ اپنے سفر میں جہاں جا رہے ہیں وہاں کی حاجات کے علاوہ آپ کے پاس وافر رقم موجود ہے، یعنی کرائے وغیرہ کی یا دیگر جو آپ جس کام سے جا رہے ہیں آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ بقایا رقم اتنی بچتی ہے کہ جس سے آپ پانی خرید سکتے ہیں، تو پھر پانی خریدیں گے، اور یہ اس شرط پر کہ جب وہ شخص پانی دینے والا بھی اجرت مثلی پر دے رہا ہو، یعنی جو پانی کی قیمت چل رہی ہے اس پر دے رہا ہو۔ ہاں اگر پانی کی قیمت اس نے زیادہ لگائی ہے، جیسا کہ آپ جائیں عام طور پر سیر و تفریح والی جگہ پر تقریباً ہر چیز کا ریٹ جو ہے وہ دگنا ہوتا ہے، تو اگر ایسا ہے کہ وہ اجرت مثلی نہیں لے رہا بلکہ 10 روپے والی چیز 15 کی یا 20 کی بیچ رہا ہے، تو بھی شریعت ہمیں، اگرچہ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں وافر مقدار میں، لیکن پھر بھی شریعت آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتی، آپ تیمم کر کے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ یعنی دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، پانی ہے مل رہا ہے، قیمتاً دے رہے ہیں، ویسے مفت نہیں مل رہا، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، یا پانی آپ لے سکتے ہیں لیکن اجرت مثلی پر نہیں لے سکتے، وہ دگنا اجرت کر کے دے رہا ہے تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں بن گئی، اور چوتھی صورت بھی یہی ہے کہ وہ شخص مفلس ہے، یعنی اس کے پاس رقم ہے ہی نہیں اتنی کہ وہ پانی خرید سکے، یہ چوتھی صورت یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان کی، اور 5ویں صورت یہ بیان کی کہ یہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو اسے پانی دے دے یا جو پانی دینے والا ہے وہ ادھار دے دے۔ ہاں اگر وہ ادھار پر دیتا ہے کہ جی میں آپ کو بعد میں پیسے لوٹا دوں گا، ایک وقت مقرر ہو جاتا ہے تو پھر بھی پانی خرید کر آپ ادھار پر ہی، تو اجرت مثلی جب ہو تو پھر آپ تیمم کریں، تیمم نہیں وضو کریں گے۔ ہاں اگر وہ ادھار بھی آپ کو نہیں دے رہا اور آپ کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ آپ پانی خرید سکیں، تو پھر یہ صورت آئے گی کہ آپ تیمم کر کے وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4-5 صورتیں بن گئی ہیں کہ جب بندہ تیمم پانی سے عاجز ہو جائے تو پھر تیمم کر سکتا ہے، اور اس پر کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی نماز بھی صحیح ہے، اور جتنی عبادات اس کی ہوتی ہیں وضو کے ساتھ وہ ساری کی ساری صحیح ہو جائیں گی۔ باقی جو صورتیں ہیں انشاءاللہ وہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا